تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا صرف وہ زندگی بچے کے لیے مشکل نہیں ہوتی، والدین کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں آپ بھی بہت مصعوبتوں سے گزرے ہیں، پرابلم سے گزرے ہیں جس وقت آپ یہ کام کرتے تھے اس جگہ. تو تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اب تبدیل ہوا ہے یا ابھی مزید ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی مزید اور ضرورت ہے. جو 1-to-1 ملاقاتیں ہیں، جیسے میں بتاؤں، میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں ریفیوزل لکھا ہوا تھا. میں جب اندر گیا تو ایک 80 سال کے بزرگ جو ان کے محتمم اعلیٰ تھے، مفتی صاحب، میں نے ان سے جا کر کے بیٹھ کے بات کی. میں نے کہا جی اس طرح یہ پلائیں. انہوں نے کچھ کہا کہ جی یہ حرام ہے. میں نے کہا جی بچہ تو غیر مکلف ہے، اس پر شریعت تو لگتی نہیں، تو اس کو حلال حرام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات ان کو کلک کر گئی. کیوں میں بیٹھ کے میں نے کہا جی میں بھی الحمدللہ عالم دین ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. ایک بچے کی جان بچانا، اس کو اپاہجی سے بچانا، خالی ماں باپ ہی نہیں، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوتی. وہ ان بزرگ کو سمجھ میں آ گئی بات، اور انہوں نے الحمدللہ میری بات کو ایکسیپٹ کیا. جو گزشتہ کئی سالوں سے 5 سال سے وہاں پولیو کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ویکسینیٹ نہیں کر رہے تھے. 500 سے زیادہ بچے تھے وہاں پر 5 سال سے کم عمر کے. تو اب ہو گیا الحمدللہ ہو گیا. میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شاہر بھائی، پہلے تو میں آپ کا اور ٹی وی 1 کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ٹاپک پر مجھے یہاں پر مدعو کیا. اب چلتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف کہ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا. یہ اصول دین بھی ہے اور یہ ایک اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے اپنے بندوں کو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. بالکل درست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان سے بچا جائے. اب یہ پولیو کو لے لیں. اب اگر اسے آپ ویکسینیٹ کرتے ہیں، بچے کو پلاتے ہیں، تو وہ پولیو کے مرض سے بچ جائے گا. اگر آپ نہیں پلاتے اور زور زبردستی کرتے ہیں، اب قطع نظر اس کے کہ حلال الحرام ہے، اس پر میں آگے چل کے گفتگو کرتا ہوں. اگر آپ نہیں پلاتے تو آپ کا بچہ قوی امید ہے کہ پولیو کا شکار ہوگا. جو ماہرین کے اقوال ہیں، جو ماہرین کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ شکار ہو جائے گا. اب آپ جب اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے اپنے بچے کو اس مرض میں جھونک دیں گے تو آپ نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی خلاف ورزی کی، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اپنی نسل کو ہلاکت میں ڈالا. تو جب ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں، ویکسینیشن دیں، تو ضرور دینا چاہیے. اب آئیے حلال الحرام کی طرف کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو دیکھیں، حرام قطعی ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے دلائل چاہیے مضبوط. ٹھیک ہے، کسی بھی شے کو ہم اس وقت تک حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے اس پہ نجاست نہ آئی ہو، ہمارے سامنے جب تک وہ بنی نہ ہو. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صرف دیکھ کر یا باہر سے امپورٹ ہوئی ہے تو جی یہ حرام ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بغیر دلیل کے ہم حرام نہیں کہہ سکتے. اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا کہ وہ اس پر وہ بار بن جائے. تو ہم پر یہ بار بن جائے گا کہ ایک ایک ویکسینیشن کو لیا جائے، رکھا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ جس میں حرام کا قطرہ تو نہیں ہے کہیں. یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ جب ماہرین نے کہہ دیا، ڈاکٹرز نے کہہ دیا، اور جب علماء نے بھی اجازت دے دی، دنیا بھر کے علماء نے اجازت دے دی، تو پھر اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرانے سے قطرانہ یا ایسے جارحانہ انداز کو اختیار کرنا جس کی ہمارے قانون اور پاکستان اجازت نہیں دیتا، یہ تہذیب کے خلاف ہے.